تو جی چچا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ابلیس کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی کہ اس نے غرور کرا تھا، تو کس بات کا غرور کرا تھا، یعنی کہ کس وجہ سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی سخت نفرت ہوگی اس سے کہ اس کو اپنے یعنی کہ اپنے سے دور کر دیا، زمین کے اندر پھینک دیا اسے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو برا یوں لگا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اسے سجدہ کرنے کو کہا، اس نے انکار کر دیا، منع کر دیا سجدہ کرنے سے۔ سجدہ کیوں نہیں کیا تھا، یعنی کہ کس بات کی وجہ سے نہیں کیا تھا انہوں نے؟ اس نے سجدہ نہیں کرتا، وہ میں تو ان کا آگ کا بنا ہوا، آگ جو ہے اوپر کو چلتی ہے، اور ان کا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور مٹی اوپر کو گئے نیچے کو چلے گی، نیچے گرے گی، اس نے نور سجدہ نہیں کرا تھا۔ کہ ناظرین بتایا جاتا ہے کہ اس کو اتنا غرور تھا کہ یعنی کہ آگ تو چلتی ہے اوپر کو، یعنی کہ تو اس کا جھکنے کا کیا کام؟ اچھا مٹی اڑ کے بھی نیچے کو چلتی ہے تو یعنی کہ نیچے ہی بیٹھتے، اس وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو سجدہ کسے نہیں کیا تھا انہوں نے؟ کون یعنی کہ کون انسان تھے وہ جن کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام تھے۔ ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہے چچا نے۔ ناظرین ایک سوال اور آ رہا تھا میرے ذہن میں، آپ جیسے جماعت میں جاتے ہیں تو جماعت میں جی کھانے کا آداب بھی یعنی کہ بتائے جاتے ہیں، تو یعنی کہ الگ الگ وہ ہوتی ہے، کس طریقے سے بتاتے ہیں، ہمیں کس طریقے سے پتہ ہے، آپ کو کس طریقے سے پتہ ہے، تو آپ کھانے کا آداب اور بتاؤ۔ کھانے کا آداب تو یہ ہے بھیا، جماعت میں تو انہیں بال کو اوپر دھمکاؤ رہے، جماعت میں جو نیم ہے ویسے آمنا ہاتھ دھو کے آمنے سامنے ایک پلیٹ میں 2 ساتھی بیٹھنے چاہیے، اور ایک پلیٹ میں 2 ساتھی بیٹھ کے اور ساتھی کا خیال کرتے ہوئے کھاؤں۔ اگر اس میں 2 بوٹی ہیں تو ایک لے لے، اور ایک ہے تو آدھی اس میں سے اس کی طرف کر دے ہوئے، آدھی اپنی طرف، اور حالانکہ یہ سوچے کہ میرا ساتھی میرے سے زیادہ کھا لے ہوئے، اور آپس میں اکرام کرتے ہوئے کھاویں، اکرام اور جگر کے ساتھ کھاویں، جگر کرتے ہوئے، ہاں اللہ کا نام لیتے ہوئے کھاویں، یعنی کہ ناظرین اور اکرام کرتے ہوئے، کہ یہ سوچے کہ دل میں یہ ہو کہ میں نہ کھاؤں میرا بھائی کھا لے، یعنی کہ پہلے میرا بھائی کھا لے بعد میں۔ جو دوسرے کا کھانا ہو تو بہت کا بھی خیال رکھے بھائی، میزبان کا بھی، اور اپنا ہو تو پھر تو کوئی دقت ہی نہ، اپنے میں تو پتا سب کو بھائی تھوڑا۔ اچھا یہ بھی بتائی جاتے ہیں کہ کھانے کے تعداد، یعنی کہ میزبان کے یہاں گئے ہم تو کس طریقے سے کھانا چاہیے، یعنی کہ زیادہ کھانا چاہیے کم کھانا چاہیے، اس طریقے سے جیسے بتاتے ہیں، تو حدیث کے معنی یعنی کہ جیسا حدیث میں بتایا جاتا ہے، تو کس طریقے سے حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ کس حساب سے یعنی کہ کھانا بھائی میزبان کے یہاں جو کھانا کھانا چاہیے بتایا میں نے، اکبر بہت بالکل بہت بڑے اچھے حساب سے کھانا کھانا چاہیے، نونی اکبر اس کا جتنا بھی ہمارے دھورا آ گیا معاملہ بالکل بنڈی پارٹ صاف کر دو، پتہ نہیں مالک کیا یوں ہی ہے یا نہیں ہے، اگلے کے بھی بچے بھی ہیں، جی معاملہ ہے، بہت خیال کرتے ہوئے کھاوے۔ ہاں آپ بتائیں، اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کا کیسا مزاج بیچارے کا، کسی کا کیسا ہے، ہاں بالکل صحیح حساب سے کھا گا آدمی، بالکل مالک کا بھی خیال رکھے، اسے بھی چھوٹا ہے، ایسا نہیں جڑ پھاڑ کرتے ہوئے بالکل، ہاں تھوڑا سا جو سی چیز گھنی ہے اسے گھنی لے لے، جو سی تھوڑی ہے تھوڑی میں سے تھوڑی لے لے، باقی چھوٹا ساری میں سے بالکل۔ ہاں تو ناظرین بتایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بتایا جاتا ہے حدیث میں کہ اگر آپ یعنی کہ 1 کلو کی کھانے کی چھمتا ہے پیٹ کی، یعنی کہ تو اس میں سے 1 حصہ چھوڑ دے، 3 حصے کا کھا لے، یعنی کہ ہونا تو چاہیے اول کے آدھے سے بھی یعنی کہ پاؤ ہی کھاؤ آپ، لیکن بتایا جاتا ہے کہ 1 حصہ اگر 4 حصے ہیں یعنی کہ پیٹ کے آپ کے کھانے کی، 1 کلو کھانے کی چھمتا ہے آپ کی، تو ناظرین 3 پاؤ کھاؤ، اس میں سے 1 یعنی کہ خالی رہنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین ہمارے چچا نے بالکل دل خوش کر دیا، اتنے اچھی طریقے سے یہ سوال بتایا ہے۔ تو ناظرین یہ سوال بتائے کیوں ہے انہوں نے؟ تو ناظرین یہ ماشاءاللہ یہ جماعت میں جاتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو پتہ ہے یہاں کا تو ہم یہ 2 دن کی زندگی ہے، یہ کٹ جاوے گی کیسے کیسے کر کے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر بچا کر کوئی ایمان لے گیا اپنا یہاں سے دنیا سے، رائے کا دانہ ہوتا ہے ناظرین، سرسوں کا دانہ ہوتا ہے نا، اس سے بھی کم یعنی کہ دانہ ہوتا ہے وہ، تو اتنا ایمان بھی اگر بچا کے کوئی لے گا آخرت کے لیے
تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے، دنیا دیکھ سکتے ہو آپ کی کہ کتنی بڑی دنیا ہے، اس دنیا سے 10 گنا یعنی کہ بڑی جنت عطا فرمائیں گے اسے۔ اچھا چچا، آپ یہ اور بتا سکتے ہیں کہ جیسا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، یعنی کہ پانچ ہی وہ بتائے جاتے ہیں کہ اس نماز سے کیا ہوگا، اس نماز سے کیا ہوگا، تو وہ پتہ ہے جی آپ کو؟ جیسے ناظرین بتایا جاتا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز یعنی کہ خشوع و خضوع سے پڑھے گا، آگے دھیان میں، اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیں گے؟ 5 انعام عطا فرمائیں۔ ہاں، تو 5 انعام ہاں، اسے اللہ تعالیٰ 5 انعام عطا فرماؤں گے۔ پہلا تو یہ ہے اس کی رزق کی تنگی ہٹا دی جائے گی، اس کے پیچھے جو آج بھاگ دوڑ پھر رہا، چوری جاری جھوٹ سچ بولتا پھر رہا، ہاں پہلے نمبر پہ تو اس کے روزی کا انتظام کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرے قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ قبر جو ہے جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے اور جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے۔ تیسرے پل صراط پہ اسے بجلی کی ڈھال گزار دیا جائے گا کہ جو کہ 1500 برس کا راستہ ہے، بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے۔ اور چوتھے اس کے نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اور بغیر حساب کتاب کے پھر اسے 5 جنت میں، ہاں 5 بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ماشاء اللہ صحیح جواب دیں۔ تو ناظرین، ہمارے چچا امیر صاحب ہیں ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی اگر میں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے ناظرین اپنے بچوں کو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجے، شروعاتی یعنی کہ جو ان کا بچپن ہے جیسا آپ سکھاؤ گے بچے آپ کو پتہ ہے کہ وہی یعنی کہ سیکھتے ہیں۔ تو میری آپ سے التجا ہے کہ مدارس میں اپنے بچوں کو داخلہ دے لے آئے، اسکول بھی پڑھائے، اپنے دونوں تعلیم یعنی کہ دنیاوی بھی پڑھائے اور آخرت بھی۔